اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آج کل بطور والدین ہماری ساری توجہ اس بات پر ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ او لیول میں کتنے AS لے گا، اس کے نمبر 90% سے زیادہ کیسے آئیں گے، پری انجینئرنگ میں داخلہ کیسے ہوگا، ڈاکٹر نہ بن پایا تو زندگی میں کیا کرے گا، MBA کا امتحان نہ پاس کیا تو ملازمت کیسے ملے گی، سول سروس میں نہ آیا تو ہماری تو ناک کٹ جائے گی۔ مقابلے کے اس دور میں بس دوڑ ہی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ ہر ماں باپ اس چکر میں آئے کہ بس ہمارا بیٹا آگے سے آگے نکل جائے، اور اس تعلیم کے بارے میں ہم والدین بچوں کی تعلیم کے بارے میں اس قدر سخت گیر ہوتے ہیں کہ ان کا بچہ اگر امتحان میں A+ سے کم نمبر لے تو ان کو ٹینشن ہو جاتی ہے کہ ہمارے بچے نے کم نمبر لیے ہیں، ان کو ساری رات نیند نہیں آتی۔ مگر کیا یہی والدین اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں بھی اتنے فکر مند ہوتے ہیں کہ ان کی تربیت دین کے بارے میں ہم نے کتنی کی ہے؟ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس گھر میں بچہ کیسا ہے، وہ کتنا شائستہ ہے، کتنا تمیزدار ہے، کتنا والدین نے اس کی تربیت کی ہے۔ آپ اپنی کسی سہیلی کے گھر جائیں تو دیکھیں کہ اس کی بیٹی نے O لیول تو پاس کر لیا ہے، مگر کیا اس نے آپ کو مناسب انداز میں سلام کیا ہے؟ آپ کے جس دوست کے بیٹے نے FSC میں ہزاروں نمبر لے لیے ہیں، کیا اس نے نصابی کتب کے علاوہ کبھی کوئی ادبی نوعیت کی کتاب بھی پڑھی ہے یا پڑھنے کی زحمت کی ہے؟ نہیں۔ رسمی تعلیم سے ہٹ کر ہمارا اپنے بچوں کے ساتھ جو گفتگو کا موضوع ہوتا ہے، یہی تہذیب، معاشرت، یہ ہم نہیں سکھاتے، نہ ادب سکھاتے ہیں۔ ادب کے بارے میں ہم ان سے کتنی گفتگو کرتے ہیں، یہ ہر باپ خود سے دیکھ لے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کس طریقے سے ان کو اس کی تعلیم دیتا ہے اور اس بارے میں وہ کتنا سنجیدہ ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ ماں باپ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر انڈیا کی کوئی فلم لگی ہوئی ہو تو وہ سینما ہال میں بیٹھ کر بڑے مزے سے اپنے بچوں کے ساتھ فلمیں دیکھتے ہیں اور ان کو بڑا اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ گویا ان کے نزدیک یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اگر یہ والدین اس چیز کو یہ مسئلہ سمجھتے تو وہ کبھی اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کے کام نہ کرتے۔ اور یہ جو ہمارے بچے A+ لے کر MS PhD O لیول کے سب امتحانات میں تو 90% سے زیادہ نمبر لیتے ہیں، اور ان کی تربیت کا عملی نمونہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو رات کو وہ کس طرح فیس بک پہ، ٹویٹر پہ اپنے مخالف نقطہ نظر کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں، کس طرح ان کو گندی گندی گالیاں نکالتے ہیں۔ اس سے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ گویا FSC کے بعد انہوں نے جو پری انجینئرنگ میں نہیں بلکہ انہوں نے پری ایبیوزنگ میں داخلہ لیا تھا۔ تعلیم تو انسان کو انسان بناتی ہے، اندھیرے سے روشنی کی طرف لاتی ہے، لیکن یہ جو آج کل کا ماحول ہے اس سے تو ہمیں نہیں لگتا کہ ان کو کوئی روشنی ملی ہو، کوئی تربیت ہوئی ہو ان کی۔ اس میں زیادہ تر قصور
ان بچوں کا بھی نہیں ہوتا، اصل قصوروار ان کے والدین ہوتے ہیں، بلکہ اصل قصور ہی ان کے والدین کا ہی ہے، جو کبھی یہ نہیں سوچ رکھ سکے کہ زندگی جو کالج کا امتحان پاس کرنے کے علاوہ بھی کچھ زندگی کا کوئی مقصد ہے، صرف یہ نہیں کہ کالج کا بس امتحان پاس کرنا ہے اور یہی مقصد ہے، حاصل ہو گیا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تمام طلباء ہوتے ہیں، لائق ہوتے ہیں، ان کی تربیت نہیں کی جاتی اس طریقے سے۔ کوئی نالائق اسٹوڈنٹ اعلیٰ اخلاق کا نمونہ بھی ہو سکتا ہے، لائق اسٹوڈنٹ بد اخلاق بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہم کسی نالائق اسٹوڈنٹ سے یہ گلہ کریں کہ انگریزی میں فیل ہو گیا ہے، ظاہر وہ نالائق ہے، اور اسلامیات میں بمشکل سے وہ پاس ہو کر، بڑی مشکل سے پاس ہوتے ہیں۔ کسی جاہل شخص سے آپ یہ اخلاق کی امید نہ رکھیں، اس کی اگر اعلیٰ طریقے سے دین کے مطابق تربیت کی ہوگی تو پھر آپ اس سے اچھائی کی امید رکھ سکتے ہیں، ورنہ جس طرح کا یہ معاشرہ ہے اور جس طرح کے حالات ہیں، بچوں کا سدھرنا بہت ہی مشکل ہے۔ بچوں کا امتحان میں پاس ہونا، اچھے گریڈ لینا، یہ ایک اچھی بات ہے، سب مثبت باتیں ہیں، اور والدین کو ان پہ فخر بھی کرنا چاہیے، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان کا بچہ صرف اسی مقابلے کے امتحانوں میں تو پاس ہوتا ہے، زندگی کی دوڑ میں اس کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ دنیا میں کسی بھی بڑے آدمی کو اس کے ایف ایس سی کے یا او لیول کے نمبر یا کسی پرکشش ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازمت کی وجہ سے یاد نہیں رکھا جاتا، بلکہ دنیا اسے بڑا آدمی مانتی ہے جو اخلاقی پستی کے زمانے میں بھی غیر جانبدار رہنے کی بجائے اپنے ضمیر کے مطابق کسی ایشو پر واضح اور دو ٹوک موقف اختیار کرے۔ ایک گریڈ لینے والوں کی چونکہ یہ تربیت نہیں ہوتی ہے، اس لیے وہ ایسے لوگوں کے خلاف اپنے دل کی بھڑاس گالیوں سے نکالتے ہیں۔ اخلاقیات میں ان کو ایک گریڈ کرائیں تاکہ ان کو ادب کا سلیقہ آئے کہ ادب کیا ہوتا ہے، شائستہ زبان کیا ہوتی ہے، ہم نے کسی سے گفتگو کیسے کرنی ہے، ہمارا معیار کیا ہے، کیا ہونا چاہیے، کیا وہ نماز پڑھتا ہے، دوسروں سے جب ملتا ہے تو اچھے اخلاق کا مالک ہے، اچھی باتیں کرتا ہے۔ تو یہ سب باتیں والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو بتائیں اور سکھائیں۔ ادب کا معنی ہے حکمت اور شائستہ ہونا۔ اب ہم دیکھیں اپنے گریبان میں کہ ہم کتنے شائستہ ہیں، ہماری زبان کس طرح مطلب ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں، نرمی سے بات کرتے ہیں، یا ان کی اپنی زبان کی ایسی کاٹ لگاتے ہیں کہ اس کا دل جو ہے نا زخمی ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سناتا ہوں۔ حضرت ابراہیم ادھم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے کلام سے یہ جو شائستگی اور دانائی ٹپکتی ہے وہ آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ تو انہوں نے اپنے مخصوص دھیمے الفاظ میں جواب دیا کہ قلت طعام یعنی کم کھانا، قلت منام کم سونا، اور قلت کلام یعنی کم بولنا، یہ تین چیزیں، ان تین چیزوں سے میں نے یہ دانائی اور یہ حکمت حاصل کی ہے۔ ہم اپنے ارد گرد میں دیکھیں کہ لوگوں کی بھاری ترین اکثریت ان لوگوں کی ہے جو بہت کھاتے ہیں، بہت سوتے ہیں اور بہت بولنے کے اس موذی ترین مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، اور وہ خود کو صحت مند بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے ہٹے کٹے اور صحت مند ہیں۔ ادب کا دوسرا جو معنی ہے وہ ہے شائستہ ہونا، ملائم، نرم رویہ، نرم زبان استعمال کرنی۔ حضرت حاتم اصم نے ایک دن اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ تمہارے عزیز و اقارب میں کوئی شائستہ شخص ہے؟
تو ایک نے کہا فلاں شخص ہے، کئی بار اس نے جہاد میں حصہ لیا ہے، بڑا مجاہد ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ تو پھر غازی ہوا، مجھے تو شائستہ کی تلاش ہے۔ دوسرا بولا فلاں شخص اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرتا ہے، بڑے پیسے لٹاتا ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا وہ تو سخی ہوا، مجھے شائستہ آدمی کی تلاش ہے، مجھے شائستہ کی درکار ہے۔ تیسرے نے کہا فلاں شخص نے بہت حج کیے ہیں، فرمایا پھر وہ تو الحاج ہوا۔ تو اسی طرح وہ مجلس والے اس سے لاجواب ہو گئے۔ تو انہوں نے پوچھا حضرت پھر یہ بتائیں کہ شائستہ کون ہوتا ہے، شائستہ انسان کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا شائستہ انسان وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرے، محبت کرے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھے، توکل یقین کے منزل ہے یہ۔ اب ہم غور کریں کہ ہم اپنے معاشرے میں نظر ڈالیں کہ ہم شائستگی کے کس معیار پر ہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ جہاں آپ تلاش کرنا شروع کر دیں، اگر کوئی مل جائے تو بڑی مشکل سے ہی کوئی اگر مل گیا تو بات ہے، ورنہ نظر تو نہیں آتے کہ کوئی شائستہ ہو۔ زبان کی اتنی کاٹ ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے اس سے بچا۔ ایک اور بات ہے کہ ایک دفعہ بلخ کے شہر میں قحط پڑ گیا، تو وہاں حضرت شفیق بلخی، شفیق ان کا نام تھا، بلخ کے رہنے والے تھے، اس لیے بلخی کہلاتے تھے، وہ وہیں رہتے تھے۔ انہوں نے ایک دن بازار میں گئے، دیکھا کہ غلام ہے اور کہے لگا کر ہنس رہا ہے، تو ان کو بہت سخت گراں گزرا کہ حالات ایسے ہیں، قحط سالی ہے، لوگ بھوکوں مر رہے ہیں۔ تو آپ اس کے پاس گئے اور اس کو بڑی سرزنش کرنے کے بعد کہا کہ یہ کیا تم کر رہا ہے، حالات بڑے ناسازگار ہیں، قحط سالی ہے، لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، تو یہ تو بڑی بے حیائی ہے، اور تو بازار میں کھڑے ہو کر اس طرح دانت نکال رہا ہے۔ تو اس غلام نے کہا حضرت مجھے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میرا جو مالک ہے وہ بڑا مالدار ہے، وہ بڑا مہربان ہے، اس کے پاس بہت سی زمینیں، ڈھیروں مال، اناج اور غلے کے گودام بھرے پڑے ہیں، وہ مجھے بھوکا نہیں رکھے گا۔ جب یہ بات سنی تو حضرت شفیق بلخی بڑے متاثر ہوئے اور ان کی حالت غیر ہو گئی۔ ظاہر وہ یہ چیز سمجھتے تھے، وہ اس خوف اور شرمندگی سے ایسا ہوا کہ ان کا جسم کانپنے لگا، اور کانپتے کانپتے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوا کہ یا رب العالمین، یہ غلام اپنے اس مالک کی وجہ سے اس قدر خوش ہے، پر اعتماد ہے، جس کے پاس تھوڑی سی زمین اور تھوڑا سا مال اور غلے کے کچھ بوریاں ہیں، جبکہ تو مالکوں کا مالک ہے، رزاقوں کا رزاق ہے، تو پھر غم کس بات کا ہے؟ اس معمولی واقعے نے شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بدل ڈالی، اور آپ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک غلام کا شاگرد ہوں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت عبد الرحمن ان کے شاگرد تھے، انہوں نے کہا میں نے 20 سال امام صاحب کی خدمت میں نے گزارے ہیں، ان 20 سالوں میں امام صاحب مجھے صرف ادب ہی سکھاتے رہے، اس کے علاوہ انہوں نے کوئی چیز نہیں سکھائی، بس ادب ادب ادب، پڑھایا تک نہیں۔ ان 20 سالوں میں 18 سال انہوں نے ادب پڑھایا، صرف 2 سال انہوں نے کہا جی مجھے انہوں نے اور کوئی تعلیم دی ہے ادب کے علاوہ۔ 18 سال ادب پڑھایا اور صرف 2 سال دوسرا علم انہوں نے پڑھایا۔ اب میں سوچتا ہوں، وہ عبد الرحمن کہہ رہے ہیں کہ کاش وہ باقی 2 سال بھی وہ مجھے ادب سکھاتے تو یہ بہت اچھا ہوتا۔
اب اس ادب سے مراد یہ ہے کہ ہر صاحب حق، اللہ تعالیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام علیہم الرضوان، اولیاء اللہ، والدین، بیوی، بچے، دوست، احباب، رشتہ دار، پڑوس، جانور، دوست، دشمن، کافر، الغرض مخلوق، ہر مخلوق کا جو حق بنتا ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے بجا لانا ہے۔ یہ بجا لانا ہی ادب کہلاتا ہے۔ اگر حق کی ادائیگی میں اچھا طریقہ اختیار کیا جائے تو یہ حسن ادب ہو جاتا ہے، اور اسی کو ہی تصوف کہتے ہیں۔ ادب کا ایک یہ بھی ہے کہ جب ہم اس مولا کی بارگاہ میں جائیں تو جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جہاں تمام بادشاہ اپنا سر جھکاتے ہیں، آپ غرور سے کھڑے نہ ہوں، سر جھکا کے کھڑے ہوں، عجز و انکساری سے کھڑے ہوں۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے رب نے ادب سکھایا۔ تو ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ ادب نہیں ہے تو پھر کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ ادب کے بغیر آپ کہیں کہ میں یہ بن جاؤں وہ بن جاؤں، مگر کسی کام کا بھی نہیں ہے۔ ادب یہ کمال بندگی ہے۔ اللہ کے حضور جب آپ کھڑے ہوتے ہیں ادب کے ساتھ کھڑے ہوں، یہ ٹانگیں پھیلا کر اور اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، کبھی داڑھی کو خارج کرنا، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ ترچھی نظروں سے ادھر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی اوپر جھانک رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں۔ یہ ادب نہیں ہے۔ ادب کمال بندگی، آپ عزت و انکساری سے سر جھکا کے کھڑے رہیں۔ نماز تو سارا ہے ہی ادب۔ اب آپ ادب کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو انشاءاللہ ادب سے آپ کو بہت مقام حاصل ہو سکتا ہے۔ تو امید ہے ہم اپنی اولادوں کو ادب سکھائیں گے تاکہ وہ معاشرے میں ایک اچھا مقام حاصل کر سکیں اور اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔